دریافت فرمایا ہے کہ کتاب کا عکس بھی بھیجا ہے، دلائل الخیرات۔ بھیا اس کا پڑھنا ہم درست نہیں سمجھتے، اس میں بہت سے کلمات اور بہت سے جملے ایسے ہیں، بہت سے کلمات اور بہت سے جملے ایسے وارد ہوئے ہیں جن کا پڑھنا درست نہیں ہے۔ اس دلائل الخیرات کی اجازت اگرچہ بڑے بڑے مشاہیر دیا کرتے تھے اور وہ امت میں رہا بھی ہے، صوفیاء کرام کا ایک طبقہ اسے پڑھتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ٹھٹھہ تشریف لے گئے تھے غالباً پہلے حج کے موقع پہ، اور پھر انہیں وہاں کہا گیا تھا کہ وہ واپس تشریف لے جائیں، اور انہوں نے وہ حج نہیں کیا تھا۔ پھر اگلے برس حکم ہوا تھا کہ جائیے، تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ٹھٹھہ اور بر صغیر کے بہت سے علماء دلائل الخیرات وغیرہ کی اجازت کے لیے حاضر ہوئے تھے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں بھی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اسے درست نہیں سمجھتے۔ ہمارے مشائخ میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرکزہ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ منع فرماتے تھے۔ آپ ان کی سوانح تذکرۃ الرشید کا مطالعہ فرمائیے، اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات مل جائے گی۔ بچوں کو پڑھانے کے لیے قصص القرآن اور اردو محاوروں کی کوئی کتاب بچوں کو، مولانا اسماعیل میرٹھی تھے، انہوں نے ایک نصاب مرتب کیا ہے، یا تو انڈیا میں پڑھایا جاتا ہے یا پھر رائیونڈ کے جو مدارس ہیں ان میں پڑھایا جاتا ہے، اور ایک حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکھا ہے، تیسرے محمد میاں صاحب سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 3 نصاب ایسے ہیں جو بچوں کو پڑھانے چاہیے، اور خاص طور پہ اسماعیل میرٹھی مرحوم نے جو لکھا ہے اس میں انہوں نے بہت مناسب فکرے، بہت مناسب جملے، اور پھر اس کی تشریح۔ اسی طرح حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بچوں کی بنیادی چیزوں پر شریعت کا حکم اور یہ چیزیں، اور ہیں بھی وہ دہلوی، تو اس لیے زبان جو انہوں نے استعمال کیا۔ اسی طرح قصص القرآن کے بجائے چوتھی چیز جو بچوں کے لیے تجویز کی جا سکتی ہے وہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قصص النبیین پڑھی ہے، لکھی ہے، اس کو پڑھانا چاہیے۔ اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو میں اونچا نہیں بولنا چاہیے، میں بات کروں یا نماز دیکھوں؟ تو قصص النبیین پڑھانا چاہیے، وہ بھی اچھی کتاب ہے۔ اسی طرح امریکہ میں بعض مسلمانوں نے بچوں کے لیے جو انگلش کی کتابیں لکھی ہیں، یہ 5واں نصاب ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے قصے کہانیاں انہوں نے لکھی ہیں، وہ پڑھانی چاہیے۔ فارسی میں سعدی کی گلستان، بوستان، اس سے پہلے جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، پند نامہ وغیرہ، یہ پڑھانی چاہیے تاکہ زبان کی بنیادیں مضبوط ہوں اور بچے جان سکیں کہ مشرقی زبانیں جو ہیں وہ کتنی رچ ہیں۔ انگلش تو ابھی کئی 100 سال اور لگی رہے تو فرینچ تک نہیں پہنچتی، فرینچ کے بعد کہیں آگے عربک پرشین کا نمبر آتا ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے، ان تک کون پہنچ سکتا ہے۔ فطرت کی حقیقت کا علم ہمیں کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ اگر اندر سلامت رہے نا، اور نفس انسانی کی خواہشات کا 3 چیزوں پہ غلبہ نہ ہو، تو فطرت انسانی حقیقی صورت میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ خواہشات نفسانی کی وجہ سے کسی انسان میں عقل، غصہ اور جنس، یہ 3 چیزوں میں تغیر واقع ہوتا ہے، اور اگر ان 3 چیزوں میں تغیر نہ آئے
نہ عقل سے کم ہو کے بے وقوف اور احمق بنے، اور نہ ہی عقل کی بنیاد پر چالاک اور دوسروں کے حقوق تلف کرنے والا۔ غصہ اتنا قابو میں ہونا چاہیے کہ غصہ آئے ہی نہ سرے سے، وہ بس وقتی ضرورت سے مصنوعی غصہ طاری کر لے، اصلاً غصہ آنا ہی نہیں، ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور تیسرے جنس ہے کہ جن مواقع پر وحی نے اس کے استعمال کا جتنا حکم دیا ہے وہ کر کے اور اپنی اس طاقت کو محفوظ رکھنا تاکہ اس کی دماغی صحت لمبے عرصے تک برقرار رہے، سٹھیا نہ جائے۔ یہ تین چیزیں اگر انسان قابو میں کر لے تو پھر فطرت اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ حال کیا ہے اور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ انسان میں ترب ہے، انسان میں حرکت ہے، کائنات میں اللہ نے اسے ہی حرکات اور سکنات سے نوازا ہے۔ جانور اس کے بھی بعد ہیں کہ ان کی حرکات عقل کے تابع نہیں ہوتی، اور انسانی حرکات عقل اور علم کے تابع ہوتی ہیں۔ کبھی عقل نہیں ہوتی اور علم ہوتا ہے، اس کی بنا پر حرکت کرتا ہے، اور کبھی عقل ہوتی ہے اور اس کے باوجود اس کے علم نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود عقل ہوتی ہے، استعمال کرتا ہے۔ اور تیسری چیز عقل اور علم کے علاوہ الہام ہوتا ہے، خدا کی طرف سے چیزیں اس کی روح میں ڈالی جاتی ہیں۔ تو جن لوگوں کو ان چیزوں سے مناسبت ہوتی ہے، جب ان کے من کا تار اس پہ کوئی مضراب رکھتا ہے، اسے بجاتا ہے، تو وہ تال پیل مل جانے کی وجہ سے یہ اپنے اختیار سے خود غیر اختیاری میں داخل ہوتا ہے۔ یہ ہے حال۔ بولی سینا نے اس پہ بہت اچھا لکھا ہے، شفا پڑھی ہے۔ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ہر انسان میں کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی بس میں آپ نے سفر کیا، ایک آدمی آ کے بیٹھتا ہے، اگر آپ کے حواس درست ہیں اور من پاک ہے اندر سے، تو اس سے وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار اٹھو ادھر سے۔ ایسے ہی کوئی آدمی نظر آتا ہے، چہرہ دیکھتا ہے، کہتا ہے یار کیسا اچھا آدمی، بھلے مانس معلوم ہوتا ہے۔ یہ جو کیفیات ہوتی ہیں نا کسی بھی انسان میں، تو اسے پرکھنے کا ایک پیمانہ مل جاتا ہے۔ ایک آدمی اس پہ چوری طاری ہو جاتی ہے، تو جو چور نہیں ہوتا اس کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتا، وہ جانتا ہے، اور غیر معمولی وحشت ہونے لگتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر نفس انسانی درست ہو تو بچہ کوئی گناہ کر کے گھر میں داخل ہونا تو باپ کی فطرت بتاتی ہے کہ آج کچھ گڑبڑ ہے۔ ماں پوچھتی ہے کہ بیٹے کیا بات ہے، اب وہ نہیں بتاتا، لیکن وہ کوئی نہ کوئی چیز اسے بتاتی ہے۔ یہ پیدا ہو جاتا ہے، ایسے حال پیدا ہوتے ہیں۔ الہامی عقائد سے لڑنا کیوں ضروری ہے؟ اگر ہمیں خدا کے ہونے پر یقین ہے تو اس کو دلائل فراہم کرنا کیا ضروری ہے؟ بھیا آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہونے کا یقین ہے تو اب دلائل کی ضرورت کیا ہے؟ عقیدے میں کسی گاؤں میں آپ جائیں نا، بڑی بوڑھیاں جو ہوتی ہیں وہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط، وہ اس میں بڑی پکی ہوتی ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے پہ کمال کی کتابیں لکھی ہیں۔ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت چیزیں لکھی ہیں، فرقوں پہ کتاب لکھی، معتزلہ پر، فلاں پہ۔ آخری عمر پہ پہنچ کے راضی نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ ساری مباحث ایک طرف اور اللہ کے پاک کتاب کی تلاوت ہے۔ نے کہا اللہ کی کتاب جس راہ پہ لے کے چلتی ہے اس میں دل کا یقین حاصل ہوتا ہے، روح کو قرار ہوتا ہے،
اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹے رہو اور عقیدے میں اصفہان کی بڈھیوں کی طرح ہو جاؤ. تم ان کے عقیدے کے خلاف بات کرو تو اٹھا کے ڈنڈا مارتی ہیں کہ خبردار یہ بات کی. بس عقیدے میں ایسے ہی ہوتا ہے آدمی کے ساتھ. تو اس لیے اللہ کے ہونے کا یقین ہے. کیا ضرورت ہے دلائل؟ بیسیوں دلائل عقل دیتی ہے، لیکن وہی حکمران ہے، عقل تابع. یہ عقل مند جو ہوتے ہیں نا، نرے عقل کے مارے ہوئے، یہ تو خود اسلام کو بھی حل نہیں کر پاتے. ایک چیز ہے جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے نا، مرد و عورت. یہ جو مادہ ہے مرد میں، فقہا میں سے شافعی فقہا اسے پاک سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جسم یا کپڑوں پہ لگ جائے تو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم نماز پڑھ سکتے ہو. یہ اسی طرح اسے تھوک ہے، جیسے ناک کی ریزش. اور حنفی فقہا اسے ناپاک سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کپڑے بھی ناپاک، جسم بھی ناپاک. الہاد کے جو داعی تھے نا، فدائی باطنی، بہت جگہ انہوں نے سوال کیا ہے. وہ کہتے ہیں پیشاب جس کے ناپاک ہونے میں پوری امت کا اتفاق ہے، کوئی سے پاک نہیں کہتا، اس پہ تو تم نہاتے نہیں. اور جس چیز کے پاک ہونے نہ ہونے پر خود امت کا اختلاف ہے، اس پہ تم نہاتے ہو، یہ کیوں؟ اب اس کے جواب عقل دے نا. ہمیں تو پتہ ہے کہ عقل انسانی ان چیزوں کو نہیں حل کر سکتی. مالک نے کہہ دیا یہ پاک ہے، یہ نہ، بس ختم ہو گئی بات. اجتہاد سے انہوں نے بتا دیا کہ پاکی ہے کہ ناپاکی، بس ختم ہو گئی بات. تو اس لیے عقل انسانی جو ہے نا بہت چھوٹی چیز ہے. عقل بالکل بیچاری، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. آپ کے سوالات جو ہیں نا، اگر ہمارا اندازہ درست ہے تو آپ کو ابو علی سینا کو پڑھنا چاہیے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا چاہیے. اور کرامتہ فرقہ جو تھا نا شیعہ کا، اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان سوالات کے یا اس طرح کے سوالات کے ڈانڈے وہاں سے اٹھتے. خانہ کعبہ پر پہلی نظر ڈالنے سے دعا قبول ہوتی ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ زندگی کی پہلی نظر، سفر میں پہلی نظر، ہر دن کی، سب طرف علماء گئے. جو بھی کہے وہ سچ کہتا. پہلی مرتبہ جا کے دیکھا، پھر نظر اٹھائی تو پھر پہلی مرتبہ سے شروع ہو گیا، عمر میں پہلی مرتبہ، جو بھی ہے سب طرف علماء کی اپنی اپنی رائے ہے. اس لیے اس رائے کو وسعت کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، بالکل بحث نہیں کرنی چاہیے. وہ بھی سچ کہتا ہے، آپ بھی سچ کہتے ہیں، ہم بھی سچ کہتے ہیں. تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. مسجد حرام میں نماز کے وقت بہت بھیڑ ہو جاتی ہے اور بعض مرتبہ خواتین اور مرد ایک کی صف میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے خاتون کسی کونے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں تو ان کی نماز ہو جائے گی. اگر وہ کسی کونے میں جا کر نماز پڑھ لیتی ہیں تو ان کی جماعت ہو جائے گی. عید کی نماز میں اور جنازے کی نماز میں صفوں کا متصل ہونا ویسے بھی ضروری نہیں. مثلا جنازے میں 50 آدمی یہاں کھڑے ہیں، 20 وہاں کھڑے ہیں، 10 وہاں کھڑے ہیں. عید کی نماز میں بھی ایسے ہی. تو اس کی ضرورت نہیں ہے. دونوں نمازیں مستثنا. جو آپ استثناء کا ارشاد فرماتی ہیں تو یہ جو مینشنڈ آپ نے کیا ہے کہ مرد بھی ہوتے ہیں سب، تو وہ خاتون الگ نماز پڑھیں، یہی سب سے اچھی چیز ہے. نماز کے دوران کیا خانہ کعبہ کو دیکھنا جائز ہے؟ نہ دیکھا جائے تو مناسب ہے، کیونکہ نماز ادب، احترام، اللہ کے سامنے خشیت اور دل کو جمانے کا نام ہے کہ ادھر ادھر کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. پوری تسلی سے نماز پڑھنی چاہیے. ہے جائز. کوئی آدمی شوق اور محبت سے ایسے کرتا ہے، ہم اسے منع نہیں کر سکتے، اس کی مرضی ہے.
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حیات طیبہ کے 2-3 دن رہ گئے تھے، تو آپ صحت اور بحالی تھی طبیعت کی، تو فرمایا پردے ہٹاؤ۔ تو جب کمرے کے پردے ہٹائے گئے تو آپ نے دیکھا سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے ہٹنے کی جو آواز تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب جو نماز پڑھ رہے تھے اندر دیکھنے لگے، اور قریب تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے نماز توڑ دیتے۔ کافی دن کے بعد آپ کی چہرہ مبارک پہ مسکراہٹ رہی، تو آپ نے جلدی سے فرمایا کہ پردے کھینچ دو، مطلب یہ کہ بند کر دو۔ تو ضرورتاً نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جواز تو بہرحال اس کا ہے، اب کسی کو محبت ہے، شوق ہے، ہم اس پہ کوئی حکم نہیں لگا سکتے، لیکن یہ کہ نہ کرے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایمان اور صحت کی زندگی دے۔ ڈان اخبار میں دیکھا کہ سعودی حکومت نے نکاح مسیار کو جائز قرار دیا ہے، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھیا نکاح مسیار کو پڑھنے سے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی بھی قانونی طور پہ جو نکاح کے تقاضے ہیں انہیں پورا کر لیتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں کب اس کو طلاق دوں گا یا چھوڑ کے چلا جاؤں، تو یہ نکاح ہو جائے گا، قانونی شرائط پوری ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے نزدیک یہ نکاح نہیں ہو، اس لیے کہ اس کے دل کے حال کو تو اللہ جانتا ہے نا۔ 20 چیزیں ایسی ہیں جس میں شریعت یہ کہتی ہے کہ قانونی طور پر یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں بھی وہ ٹھیک ہو جائے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے 1 طلاق دی ہے، اب اس کی بات پر اعتبار کرنا پڑتا ہے نا۔ ایک کہتا ہے میں نے 3 دیے ہیں اور خدا کی قسم ہے کہ میرے دل سے یہی تھا 1، تو اللہ ہی جانتا ہے نا دل کو، تو اللہ کے نزدیک تو اس کی 1 طلاق ہوگی، لیکن مفتی کبھی نہیں کہے گا کہ 1 طلاق ہوگی گا، یار ہم ظاہر کا اعتبار کر سکتے ہیں، 3 ہی ہوتے۔ اسی طرح یہ جو نکاح کا آپ نے استفسار فرمایا ہے، یہ نکاح کہنے کو کاغذات میں ہو جائے گا، لیکن یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک ہوگا یا نہیں ہوگا وہ قیامت میں آپ جانیں اور اللہ جانے۔ اور دوسرے جو اصل نکاح ہوتا ہے جیسے معاشرے میں راج ہوتا ہے، اس سے بہرحال یہ کم درجے کی چیز۔ یہ سب چیزیں جن جذبات کے غلبے سے ہوتی ہیں نا، ان سب کو خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ ایک ہے فطرت، اور ایک ہے اس فطرت سے بھی بڑھ کے ایسے کاموں میں دلچسپی۔ اس کو خوراک ملتی ہے کانوں سے، اس کو خوراک ملتی ہے نگاہ سے، اس کو خوراک ملتی ہے زبان سے، تو ان پہ کنٹرول کرے نا، یہ قابو میں نہیں آتے۔ ائمہ حرمین شریفین کی اقتداء میں وتر پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس سے پہلے یہ سوال فرمایا کہ غیر مسلم ممالک میں اپنے ملک کو چھوڑ کے جا کے سکونت اختیار کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے نہیں ہے جو مسلمان ہے اور پھر بھی کافروں میں جا کر اس نے رہائش کو اختیار کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا دور رہو کافروں سے کہ تمہیں ایک دوسرے کی آگ نظر نہ آئے۔ اور حوالہ آپ نے دیا ہے سنن ابی داؤد کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا تھا، اور وہاں کے لوگ سجدہ کر رہے تھے نماز کا، اور چونکہ آواز نہیں آئی تھی نا، یہ اضافہ ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں کہ اذان کی آواز نہیں پہنچی، تو اس دستے نے حملہ کر دیا اور دیکھا کہ لوگ تو سجدے میں ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ جوش اور جذبہ تھا، کچھ لوگ اس میں شہید ہو گئے۔ فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو آپ نے فرمایا دیت ادا کرو،
جن کو تم نے شہید کیا ہے یہ مسلمان تھے، آدھی دیت ان کی ادا کرو۔ اور فرمایا انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں ہر اس مسلمان سے بیزار ہوں جو اپنا وطن چھوڑ کے کافروں کے وطن میں جا کر گھر بنا لے۔ قالوا یا رسول اللہ ولما، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کیوں بیزار ہوتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مناسب نہیں ہے کافروں میں رہنا، اور اتنا دور رہو کافروں سے کہ تم ایک اور دوسرے کے گھر جب پکوان پکنے کے لیے آگ جلائی جائے تو نہ تمہیں دیکھ پائیں نہ تم انہیں دیکھ پاؤ۔ پھر آپ نے حوالہ دیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے کہ من جامع المشرک، جو مشرکین کے ساتھ رہا، وسکن معہ، اور کسی نے مشرک کے ساتھ رہائش اختیار کر لی، فإنہ مثلہ، تو وہ بھی مشرکین میں ہی شمار کیا جائے گا۔ پھر تیسری روایت بھی آپ نے لکھی ہے، وہ بھی یہی ہے ابو داؤد کی۔ ان ساری چیزوں میں مشکل سے یہ ایک سوال کا جواب اب پورا ہوگا، ان ساری چیزوں میں جو کچھ بھی آپ نے تحریر فرمایا ہے، بھیا اتنی آسانی سے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا کہ یہ سب چیزیں حلال ہیں، جائز ہیں یا حرام۔ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اپنے ملک کی حالت کیا ہے۔ کوئی شخص اپنے ملک میں نہیں رہ سکتا، اس پہ جبر کرتی ہے وہاں کی کوئی طاقت، اور کہتی ہے جھوٹ بولو، وہ کہتی ہے جھوٹی شہادت دو، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم جھوٹ نہیں بولو گے تو تمہارے گھر میں بھی خواتین ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں اس فکرے کا مطلب کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ جھوٹی شہادت نہیں دیتے تو تم جان لو کہ اگلوں کے انجام کیا ہوئے۔ اور وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ معاشرے کو بھی میری ضرورت ہے۔ کسی بھی مملکت میں جب اس قسم کے جبر کے حالات پیدا ہو جائیں، ایک یا اسے بغیر کسی جرم کے تکلیف دی جائے، ایک عام آدمی نے کوئی جرم نہیں کیا، بچے اسکول پڑھنے گئے تھے واپس ہی نہیں آئے، معاشرہ اتنا غیر محفوظ ہے کہ پچھلی نسل اور اس سے پچھلی نسل اور دادا اور والد اور خود اور آگے بیٹے بھی کسی نہ کسی کے ساتھ جاتے ہیں مارکیٹ میں خریداری کرنے کے لیے، کہ ماں جا رہی ہے، بہن جا رہی ہے، بیٹی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی چھیڑ نہ دے، کوئی تکلیف نہ ہو۔ کالج جا رہی ہیں، واپسی پہ میرے ساتھ آپ آئیں گی، اہلیہ جا رہی ہیں، واپسی پہ آپ، یا جاتے ہوئے میں ڈراپ کر دوں گا۔ جب اس قسم کے حالات کسی بھی معاشرے میں پیدا ہو جائیں جہاں بغیر جرم کے تکلیف دی جائے، دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسرے، بغیر کسی جرم کے جائیداد کوئی ضبط کر لے اور اس کی کوئی سننے والا نہ ہو۔ پلاٹ لے لیا، 7 پلاٹ خالی تھا، اس کے 2-4 گز شامل کر لیے۔ ہم ذرا سی تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ اس سوال کا تعلق پوری دنیا کے ان ممالک سے ہے جہاں پر ہمارے مسلمان بھائیوں نے ہجرت کی ہے یا چلے گئے۔ تیسری چیز، کسی بھی مملکت میں جب عدل نہ رہے، اس کی جائیداد پہ لوگ قبضہ کر رہے ہیں، یا پھر چوتھی چیز کہ ظلماً اسے قید کر دیا جائے، پتہ ہی نہ چلے کہ بندہ کس جرم میں قید ہے، کئی مہینے کے بعد جا کے پتہ چلے کہ تم پہ مقدمہ فلاں وزیر نے کروایا تھا اور تمہیں اٹھوا لیا گیا تھا کیونکہ تم نے اس کے حلقے میں رہ کے اس کے خلاف بات کی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ حقیقت اتنی سی ہے کہ جس معاشرے میں ظلم ہو اور انصاف نہ ہو، ایک، اور جس معاشرے میں بغیر جرم کے تکلیف دی جائے اور اس شخص کے پاس اس ظلم سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہ رہے، کوئی چیز نہ رہے، تو اس صورت میں غیر مسلم ممالک میں چلے جانا، اپنے آپ کو وہاں رکھنا، اپنے رہنے سہنے کو وہاں اختیار کرنا، یہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ بسا اوقات فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے بھاگے۔ اسے جان کا خطرہ ہے، اسے اپنی خواتین کی عزت کا خطرہ ہے، جا سکتا ہے نہیں جاتا،
جھوٹی گواہی دے بیٹھتا ہے، اس جھوٹی کا گواہی کا اثر کہاں کہاں ہوگا، اس لیے بہتر ہے وہ بھاگ جائے ایسی جگہ سے تاکہ کوئی اس پہ جبر نہ کر سکے، جھوٹ نہ بلوا سکے۔ اس بات کا اطمینان البتہ کر لینا چاہیے کہ میں وہاں جا کر اس معاشرے کے جو گناہ ہیں انشاءاللہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وہاں اکثر و بیشتر گناہ کا تعلق جذبات سے ہے، اور اس ملک میں پاکستان میں گناہ کا تعلق جذبات سے تو ہے سو ہے، اخلاقیات سے ہے۔ ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا، ایک آدمی آپ کو دودھ میں پانی ملا کر نہیں دیتا، ایک آدمی آپ کو گندم کوئی اور چیز ملا کے نہیں پیس کے دیتا، وہ کہتا ہے یہ سب کچھ ہے آپ دیکھ لیں۔ جذباتی گناہ وہ بھی کرتا ہے، شراب پیتے ہے وغیرہ وغیرہ جو چیز بھی کرتا ہے، ان دونوں میں وہ جو اخلاقی گناہ نہیں کر رہا نا، ایمان اور عقیدے کو چھوڑ دیں انسان وہ بہتر۔ جس سوسائٹی میں اخلاقیات کے گناہ عام ہو جائیں اور بندے کو پتہ ہو کہ میں ایک ایسی سوسائٹی میں چلا جاؤں گا جہاں اخلاقیات کی تخریب کاری نہیں ہوتی، جذباتی گناہ اور اس کی طرف بھی خود جائے تو جائے، کوئی گھر آ کے نہیں دے دیتا کہ یہ کرو، پھر اس کو چاہیے کہ ایسے معاشرے کو چھوڑ دے اور چلا جائے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دارالکفر میں چلے گئے ہو، امریکہ میں چلے گئے ہو، مسلمانوں کا ملک چھوڑ دیا ہے، یہ فکرے نری جہالت کے ہیں، بند رکھنا چاہیے منہ نے اپنا۔ کوئی خدا کا خوف نہیں ہے کہ کروڑوں مسلمانوں پہ تہمت لگاتے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، مکہ مکرمہ میں مظالم بڑھ گئے تھے، اتنے زیادہ ظلم بڑھ گئے تھے کہ ایک عورت سامان باندھ رہی تھی گدھے پہ، اور شوہر اس کے بازار سے کوئی چیز خریدنے کے لیے چلے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عزیزہ تھی، امیر المومنین مسلمان نہیں ہوئے تھے، آئے اور دیکھا سارا گھر خالی ہو رہا ہے، سامان باندھا جا رہا ہے، تو ان کا کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا عمر کہیں بھی جائیں تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ فرمایا مکہ چھوڑ کے تو نہ جاؤ، یعنی شہر ویران ہو جائے گا۔ اس نے کہا عمر تم نے مکہ کو اس قابل رہنے دیا ہے کہ کوئی آدمی یہاں پر اپنے عقیدے اور اپنے دین کے ساتھ جی سکے؟ ان کا شوہر جب واپس آیا تو ان کا خیریت رہی نا، ان کا عجیب بات بتاؤں تمہیں۔ اس نے کہا کیا عجیب بات؟ کہنے لگی کہ خطاب کا بیٹا عمر آیا تھا اور میں نے یہ کہا، اور خدا کی قسم جب واپس وہ ہو رہا تھا تو میں نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی، آنسو آ گئے اس کی آنکھوں میں۔ اس نے کہا چھوڑ پگلی، یہ جو گدھا کھڑا ہے نا یہ مسلمان ہو سکتا ہے، عمر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس صورتحال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول ہم اس چھوڑ دیں؟ آپ نے فرمایا چھوڑ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ حبشہ چلے گئے، کافروں کے درمیان رہتے رہے کہ نہیں رہتے رہے؟ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ یہ سارے دوسری ہجرت کر کے مدینہ منورہ واپس آ گئے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہلے چلے گئے تھے، بدر میں شریک رہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ 3 ہجرتیں کی ہیں۔ یہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ آہستہ 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 مدینہ منورہ میں پہنچ گئے۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ پھر بھی حبشہ میں رہے کافروں کے درمیان، انہیں بھی تانا دے لینا قیامت میں، انہیں بھی کہہ دینا کہ مشرکین کے درمیان تم رہے اور یہ کرتے رہے۔ کیا جہالت ہے یار! اس لیے تمام مسلمان جس ملک سے چلے گئے ہیں، امریکہ، آسٹریلیا، جدھر بھی وہ رہتے ہیں، بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ جس معاشرے میں ظلم بڑھ جائے اور عدل کا وجود نہ رہے، یا بغیر کسی جرم کے اذیت ہونے لگے، یا جھوٹ بولنے پہ مجبور کیا جائے، بالکل چلے جانا چاہیے، بشرطے کہ وہ اپنی ذات پہ اسلام کو نافذ رکھ سکے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی معیشت میں تنگ ہے اور تمام تر کوششوں کے باوجود اس کے گھر فاقہ آ جاتا ہے، نہیں فاقہ آتا، نارمل زندگی بسر کر رہا ہے، اور اس کے بچے، اگلی نسل تباہ ہو جائے گی، نہ وہاں تعلیم رہے گی،
نہ وہاں کوئی عزت رہے گی، نہ ہی اس سوسائٹی میں کوئی اخلاقیات کا معیار رہے گا۔ اس بنا پر اگر وہ یہ شرائط پہ پورا اترتا ہے کہ خود یا اس کی اولاد معاشی تنگی میں مبتلا ہو جائے گی، ہجرت کر جائے، چلا جائے، نہ ہجرت کی نیت کرے، وہاں پہ رہائش اختیار کر لے، اور حلال کا مال جہاں نہ مل رہا اور وہاں حلال کا مال مل رہا ہو، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ جس معاشرے میں حلال کا مال نایاب ہو جائے وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ جبراً جھوٹ، حلال کا مال۔ اسی لیے شریعت نے کہیں قید نہیں لگائی کہ کوئی آدمی رزق کی تلاش میں دنیا کے کسی خطے میں جائے یا نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا جب جمعے کی نماز پڑھ لو فانتشروا فی الارض، جاؤ اپنے اپنے کاموں کو شروع کرو، کھولو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ میں ٹھہرنے نہیں دیتے تھے، حج کے بعد درے پڑھتے تھے، فرماتے تھے چلو نکلو اب یہاں سے۔ فرماتے تم چاہتے ہو مسلمانوں کے شہروں کے درمیان تجارت ختم ہو جائے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ عام زندگی ڈسٹرب ہونے لگے؟ نکلو یہاں سے، خدا کی عبادت اپنے گھر جا کے کرنا، یہاں سے جاؤ۔ کسی نے پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ اگر میں انہیں عبادت کی اجازت دوں تو تم دیکھو گے ایک پورا فرقہ ایسا پیدا ہو جائے گا جو خدا کی عبادت کرے گا اور پیسے معاش کے لیے لوگوں سے وصول کرے گا۔ یہ ایک مستقل جماعت لوگوں پہ مشکلات پیدا کرے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے اپنے ملک کو چھوڑ کے جانا جائز ہے کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ امریکہ میں، آسٹریلیا، کہیں بھی یہ دین کا نیا پودا لگ رہا ہے، مجھے چاہیے کہ جا کے وہاں مدد کروں۔ وہاں ہم جائیں، ایک گروپ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہو، اللہ کا دین وہاں پہنچے، ہم غیر مسلم کو ان کی زبان میں دعوت دیں، یہ تو نہ صرف جائز ہے بلکہ کار ثواب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کتنوں کا گنوائیں جو ٹھیک دارالکفر میں آ کر رہے۔ ہندوستان دارالاسلام تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہاں نہیں آئے، محمد بن قاسم کے ساتھ تابعین کی ایک پوری جماعت یہاں نہیں آئی۔ ملتان جو سیم سیکس میرجز کا مرکز تھا، دنیا ٹوٹ پڑتی تھی۔ اس ملتان کو ٹھیک کرنے کے لیے تابعین رحمہم اللہ نہیں آئے، محنت کی، کام کیا، اللہ کا شکر ہے ان لوگوں کی نسلیں مسلمان ہوئی، اب تک مسلمانوں کے پاس۔ اس لیے تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی نیت یہ ہو کہ میں جا کر وہاں الہاد کا مقابلہ کروں گا، میں وہاں جا کر لوگوں کو خدا کے دین کی دعوت دوں گا، ایک صحیح ٹرو مسلم کی پکچر دکھاؤں گا، میں ہوں مسلمان، ایسا ہوتا ہے۔ کوئی تبلیغ نہیں، کچھ نہیں، پرامن زندگی، 5 وقتہ نماز، مسجد میں آنا جانا، عید میں شرکت کرنا، یہ سب چیزیں اگر وہ کرے گا تو وہ وہاں پہ ایک سامپل، ایک ایگزامپل بنے گی کہ مسلمان ایسے اچھے ہوتے ہیں، بالکل اسے جانا چاہیے۔ اس میں ایک فکرہ کہہ گئے ہم، اس کا خیال کر لیجئے گا کہ فرانس، امریکہ، فرانس کو تو خیر کم ہے، امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ جو کبھی بھی دارالاسلام نہیں رہے، جہاں کبھی بھی مسلمانوں کی حکومت غالب نہیں رہی، مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاویٰ کی 8ویں جلد میں روس اور فرانس کا اور یورپ کا نام لے کے فرمایا ہے کہ یہاں نہ جمعہ ہوتا ہے نہ عید ہوتی ہے، لوگوں کو چاہیے ظہر پڑھیں، اور اگر کوئی ظہر نہیں پڑھتا جمعہ پڑھتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ حضرت نے اپنے فتاویٰ میں یہ تحریر فرمایا 8ویں جلد میں، فرانس، امریکہ اور فرانس، رشیا اور جرمنی 3 اور یورپ 4، ان 4 کا نام باقاعدہ تحریر فرمائے ہیں۔ اسی پہ آپ امریکہ کو بھی قیاس کر لیں، حضرت نے فرمایا نہ جمعہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے۔ البتہ دیوبند کے جو اکابر تھے انہوں نے اس سے منع نہیں کیا، وہ کہتے ہیں نماز بھی ہوگی اور جمعہ بھی اور عیدین وغیرہ جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی آدمی
اس مسلک سے تعلق رکھتا ہے اور جناب مولانا احمد رضا خان صاحب کے فتوے پہ عمل کرتا ہے، اس کے لیے اس میں گنجائش ہے۔ اس لیے کوئی آدمی جاتا ہے، ہم نے کہا تھا نا وہاں نماز پڑھے، جمعہ پڑھے، تو وہ دیوبندی مسلک کے مطابق یا اہل حدیث حضرات میں سے کچھ کے مطابق، کچھ چونکہ اسے دارالحرب بھی سمجھتے ہیں، اس سے وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ تو ہو گئی ثواب کی بات۔ اب ایک آدمی وہ ہے جو وہاں پر عیاشی کی نیت سے جاتا ہے کہ یہاں تو اتنے مواقع نہیں ملتے، خیر وہ تو کبھی زمانے میں ہوتا ہوگا جب مواقع نہیں ملتے ہوں گے، اب تو وہاں سے زیادہ یہاں مواقع، کیونکہ وہاں جبر روا نہیں ہے نا، یہاں جبر روا ہے۔ یہاں جبر روا ہے، تو اس لیے کوئی آدمی اس نیت سے ہجرت کرے یا اس نیت سے ملک کو چھوڑے گا، وہ سخت گناہ گار، بالکل اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے دور رہنے کا کتنا، آپ نے فرمایا ایک دوسرے کی آگ نہ دیکھنا، مطلب یہ ہے کہ گاؤں میں سب لوگ رہتے ہیں، اتنا دور گھر بنا لینا کہیں ایسے نہ ہو کہ تم مشرک ہو جاؤ یا شرک کے عقائد میں چلے جاؤ اور تمہارے پاس عذر بھی کوئی نہیں، جھوٹ پہ تمہیں کوئی مجبور نہیں کرتا، جبر تم پہ کوئی نہیں کرتا، معاشی حالات تمہارے اچھے ہیں، اگلی نسلوں تک کے جب جاتے کیوں؟ محض وہاں کی رنگینیاں، غلط بات ہے، نہیں جانا چاہیے۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی غیر مسلم ممالک میں اس نیت سے چلا جائے کہ باقیوں سے پہ فخر اور غرور کرے کہ میں تو اب انگلینڈ میں رہتا ہوں، میرا کیا ہے، میرے پاس تو کینیڈین نیشنلٹی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی بھی، میں تو خود کفیل ہوں۔ یہ اس قسم کے جملے یہ لے ڈوبتے ہیں بھیا، ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اس لیے جتنے بھی مسلمان اب امریکہ میں ان چیزوں میں رہ رہے ہیں، آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی نیت۔ اس لیے یہ کہنا کہ تم دارالکفر میں رہتے اور تانا دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کی یہ بات بھی پڑھ لینی چاہیے، اس نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کو طعنہ دے، دوسروں میں عیب نکالے۔ وہ اپنے ملک میں مسلمانوں میں رہتے ہو، تم کافروں میں رہتے ہو، طعنہ دیتا ہے نا۔ اللہ نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے اس انسان کے، برباد ہو گیا وہ شخص جو دوسروں کو طعنے دے دے کے ان کی عزت پہ حرف ڈالتا ہے۔ جمع مالا وعددہ، پیسے گنتا ہے، پیسے جوڑتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، لوگو جب کسی پہ احسان کر ہی دو نا تم خیر سے، تو کبھی اپنے احسان کو، نیکی جو کسی کے ساتھ بھائی بہن کے ساتھ ہو ہی گئی ہے، دو کام اس کے بعد نہ کر۔ بالمن، اپنے احسان کو جتلانا نہیں ہے، کبھی نہیں کہنا کہ فلاں موقع پہ مدد کی تھی، فلاں موقع پہ تم ایسے تھے اور میں ایسے۔ تو اسے فرمایا اسے تکلیف نہ دینا، تکلیف ہی دینا ہے نا، کرایہ دار ہے، اب کرایہ آدھے مہینے کا چھوڑ دیا کسی وجہ سے، چلو 2-4 ہزار معاف کر دیا، اب اسے کہنا کہ آپ ذرا مہربانی کر کے گاڑی مجھے دے دیں، مہربانی کر کے پودے ہیں نا سارے، اس کو میرے پودے، اس کو بھی آپ پانی لگا دیں، اچھا آج مشکل ہے، دیر ہو جائے گی، یہ کھانا پڑا ہے پکا کے میرے اوپر رکھ دینا۔ یہ سب چیزیں دوسروں کو تکلیف دینے کی ہیں، اس کا عوض کیا ہے کہ تم میرے کرایہ دار۔ اللہ نے کہا کبھی بھی جس کے ساتھ نیکی کرو، کبھی بھی اس انسان پر احسان نہ دھرنا، میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا جو تم نے نیکی کی ہے، اور کبھی بھی تکلیف نہ پہنچانا کہ تم سمجھو احسان کے بعد وہ تمہارا غلام ہو گیا ہے اور اب اس کے ساتھ سلوک برا کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے ان دونوں چیزوں سے منع کیا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی لوگ غیر مسلموں میں رہتے ہیں بالکل ٹھیک کرتے ہیں، جو ان کی نیت ہے اللہ ان کے مطابق سے اجر دے گا، اور اگر نیت غلط ہے تو بھی اللہ جانتا ہے۔